بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بیٹا ہم نے 9th کلاس کی اسلامیات سٹارٹ کی ہوئی ہے، جس میں ہم دوسرا باب پڑھ رہے تھے، یعنی ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم عبادات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عبادات میں ہم دو ٹاپک پڑھیں گے، نمبر 1 نماز اور نمبر 2 روزہ۔ تو نماز کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں کیا کیا سیکھیں گے، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کی فرضیت جان سکیں گے، یعنی قرآن کی اور حدیث مبارکہ سے نماز کی فرضیت کو جان سکیں گے، نمبر 1 اس بارے میں۔ نمبر 2 ہے نماز بالخصوص باجماع نماز کی فضیلت و اہمیت کو سمجھ سکیں گے، یعنی اکیلے نماز پڑھنے میں اور بالخصوص باجماع نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو جان سکیں گے۔ آگے ہے کہ نماز کے بنیادی فلسفے کا فہم حاصل کر سکیں، کہ نماز کا بنیادی فلسفہ کیا ہے اس کو سمجھ سکیں، تو اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ نماز کی حکمت اور اس کے معاشرتی، روحانی اور جسمانی فوائد سمجھ سکیں گے۔ نماز کی پابندی کرنے کے ظاہری و باطنی اثرات، جیسا کہ طہارت ہے، طہارت و پاکیزگی ہے، نظم و ضبط ہے، پابندی وقت ہے، تزکیہ نفس ہے، کا عملی زندگی میں جائزہ لے سکیں گے، یعنی نماز سے ہمارے ظاہر پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور باطن میں کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس طرح پابندی وقت کا تعلق باطن سے بھی ہے، ظاہر سے بھی ہے، تزکیہ نفس ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے، طہارت و پاکیزگی ہے، نظم و ضبط ہے، تو اس کا تعلق ظاہر سے ہے، تو ہم اس میں یہ ساری چیزیں جان سکیں گے۔ نماز کی فرضیت اور فوائد کو سمجھتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں باجماع نماز کی پابندی کرنے والے بن سکیں گے۔ تو یعنی کہ اگر ہم نماز کی فرضیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، تو اس کو سمجھ کر ہم اپنی عملی زندگی میں کوشش کریں گے کہ ہم باجماعت نماز پڑھیں۔ نماز کے احکام و مسائل گھر یا مسجد سے سیکھ کر ان پر عمل کر سکیں، کہ نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں، بنیادی احکام ہیں، ان کو چاہے گھر میں سیکھیں یا مسجد میں امام صاحب یا قاری صاحب جو ہوتے ہیں ان کی ہیلپ لے کر ہم ان کے مسائل جو ہیں وہ سیکھ کر ان پر عمل کریں۔ تو آئیے آگے سٹارٹ کرتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ ہم یہ جو ہیڈنگ ہے اس کو بیسیکلی ہم نام دیں گے نماز کی اہمیت۔ تو یہ پہلی جو 2 لائنیں ہیں یہ نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ اگر آپ کو سوال آیا تھا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، تو ہم اس کے لیے یہ 2 لائنیں لکھیں گے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون ہوتا ہے جسے آپ پیلر کہہ لیں، کہ جس پر مکمل بنیاد کسی چیز کی جو چھت ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، تو نیچے ایک ستون کی حیثیت سے، اسی طرح دین کا جو ستون ہے جس پر پورا دین کھڑا ہوا ہے اس کو ہم نماز کہیں گے، وہ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، کنجی سے مراد چابی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرنے کے لیے آسمان پر گئے، اگر مومن کو معراج کرنا چاہتا ہے تو اس کی نماز ہے، یعنی نماز پڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کر سکتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنی معراج کو کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اگر کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے دل کی سکون، یعنی اگر کوئی دلی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھے گا۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے کوئی تو وہ نماز پڑھے گا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے واسجد فقترب، یعنی نماز پڑھو اور میرے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، تو یعنی قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھے گا۔ نماز پریشانی اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آج کل معاشرے میں جتنی زیادہ پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو یہ ساری اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نماز سے دوری اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ تمام پریشانیاں، ہارٹ اٹیک کی بیماری جو آج کل عروج پہ ہے، بلڈ پریشر کی بیماری، یہ ساری وجہ اس سے ہے کہ ہم نے نماز سے دوری، جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، دلی طور پر ہم ہر وقت بے چین رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام بیماریوں کی اصل وجہ ان کی بے چینی ہے۔ تو جو ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس وجہ سے ہمیں یہ بے چینیاں لاحق ہوتی ہیں۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جو نماز خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی جائے تو وہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، یعنی اگر کسی نے مومن اور کافر کو میں فرق کرنا ہو تو وہ دیکھے گا کہ وہ نمازی ہے یا نہیں۔ تو آج ہم اپنے نفس کا بھی، اپنے آپ کا احاطہ بھی کریں گے، دیکھیں گے کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، اور کیا ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے آپ خود بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے، یعنی
फ़र्ज़ नमाज کے لیے ایسے نہیں کہ جب آپ نماز چاہیں پڑھ لیں، لیکن फ़رض نماز جو ہے اس کے لیے اوقات مقرر ہیں، آپ انہی اوقات میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا جو فجر کی نماز ہے وہ آپ اس کے لیے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے، تو آپ فجر کی جو نماز ہے اس وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نفلی نمازیں ہیں وہ اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ چاشت کی نماز ہے یا نوافل ہیں یا تحیۃ المسجد ہے، تو اس کے لیے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ نماز جو ہے وہ آپ کو وقت کا پابند بنا دیتے ہیں، آپ ہر کام میں مقررہ وقت پر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پابندی وقت کرنی ہے، وقت پہ اٹھنا ہے، وقت پہ سونا ہے، جلدی اٹھنا ہے، جلدی سونا ہے، تو یہ ساری چیزیں اور نظم و ضبط کا بھی ایک پوری آپ کی جو لائف ہے وہ ایک نظم و ضبط کے تحت گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء کا 103 آیت نمبر ہے۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، یعنی ایسے نہیں کہ فرض نماز جب دل کرے آپ پڑھیں، بلکہ مقررہ وقت ہے جس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہ کوئی یہ کہے۔ اور قضاء جو ہے وہ آپ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، اس کے لیے سوائے 3 جو ممنوع وقت ہے ان کے علاوہ آپ جو قضاء ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن جو ادا کریں گے وہ مقررہ وقت پر ہی ادا ہے۔ نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خوشنودی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب کیا؟ نماز ہے۔ اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے، جس کا پانی صاف ستھرا ہو اور گہرا ہو، تو جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا تم خیال کرو گے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا 5 نمازوں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، جس کی حدیث نمبر 668 پر یہ لکھی ہوئی حدیث مبارکہ، اس کا ترجمہ یہاں پوٹ کیا گیا۔ یہ حضور نے ایک بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو تو وہ 5 وقت اس میں غسل کرے، تو 5 وقت غسل کرنے کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی، یعنی انسان اچھی طرح 5 دفعہ نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ تو صاف ظاہر ہے کہ نہیں رہے گی، اور صحابہ کرام نے یہی فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح 5 وقت نماز کی جو پابندی غسل کرتا ہے نہر میں، تو اس کے جسم پر میل کچیل نہیں رہ جاتی، اسی طرح جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو وہ گناہوں کو اس طرح ہی ختم کر دیتی ہیں جس طرح وہ پانی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے میل کچیل کو۔ جی آگے، نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، تو یہ سوال MCQs آ سکتا ہے کہ نماز کے لیے شرط کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے؟ تو آپ نے لکھنا ہے نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونا، دانت صاف کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا ظاہری طور پر انسان کو طہارت و پاکیزگی بخشتے ہیں۔ تو بیٹا جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ ہاتھ دھوتے ہیں، اچھی طرح دانت صاف کرتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک لازمی، مطلب کوشش کیا کریں دن میں ایک نماز کے لیے لازمی کریں، اور باقی جو 5-4 وقت بچتے ہیں وضو کے تو اس میں کم از کم آپ انگلی سے اپنے منہ کو اچھی طریقے سے صاف کریں۔ ناک میں پانی چڑھانا، تو منہ کو دھونا، سر کا مسح کرنا، تو یہ تمام چیزیں، پاؤں کو دھونا تو انسان کو ظاہری طور پر پاک کر دیتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو باطنی جو ہے وہ بھی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کو جتنے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، وہ تمام کے تمام پورے جسم کے جو گناہ ہیں ان کو دھل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح کے حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ جب انسان نماز کا آغاز کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے تو قیام، قرات، رکوع و سجود، قعدہ و جلسہ اور سلام ترتیب کے ساتھ لازم ہے۔ ارکان نماز کی یہ ترتیب اور اس کی پابندی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ یہ بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے۔ آغاز میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز کو کانوں تک
ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو حرام کر دیتے ہیں، یعنی ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے جو پہلی تکبیر ہے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس تکبیر نے، اس اللہ اکبر کہنے نے تمام چیزوں سے ہمیں الگ کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو قیام ہوتا ہے، جو ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، قرات جو ہم عالم شریف پڑھتے ہیں یا سورت ساتھ ملاتے ہیں، رکوع جھکنا، رکوع کرنا، سجود سجدہ کی جمع ہے جو ہم 2 سجدے کرتے ہیں، قعدہ جلسہ، قعدہ ہوتا ہے مطلب قعدہ اور جلسہ، قعدہ ہوتا ہے کہ جو ہم بیٹھتے ہیں آخری التحیات للہ پڑھنے کے لیے، جلسہ ہوتا ہے جو 2 سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں، اور سلام پھیرنا، یہ تمام ترتیب کے ساتھ ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پہلے سجدہ کر لیں پھر رکوع کر لیں، پھر ایسے کبھی نہیں ہوتا، یہ تمام چیزیں ترتیب کے ساتھ فرض ہیں، اور یہ ترتیب جو ہمیں پابندی وقت کا اور ہر طرح کی پابندی کے نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ نماز انفرادی نماز کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باجماعت نماز اکیلے نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ صحیح بخاری کی 645 حدیث نمبر ہے، یعنی اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر کیا ہے، وہ آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 27 درجے افضل، یعنی 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو انفرادی اکیلے تو یہ آ سکتا ہے کہ اگر آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا، تو آپ نے کہنا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو بقیہ آدھی رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1491 ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ بڑا واضح طور پر یہ بات سمجھا دی گئی آپ کو کہ جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے سوتا ہے تو اس کو آدھی رات کے کھڑا رہنے کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز باجماعت اٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو باقی کی جو آدھی نماز ہے اس کو کھڑے رہنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایسے کہ پوری رات اس نے عبادت کی ہے۔ حالانکہ صرف کرنا کیا، آپ نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھنی ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آگے گویا کہ نماز ایک امانت ہے، اس امانت کو بر وقت ادا کرنا ہی مطلوب ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس امانت کو بر وقت جو جس کی امانت ہے اس کے سپرد کر دے۔ تو جس طرح امانت کو لوٹانا واپس ہوتا ہے، اس طرح ہم پر نماز لوٹانا بھی ضروری ہے۔ نماز مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا اس لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یعنی ہم پڑھ تو اپنے گھر میں بھی سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے اس کی عبادت کریں گے تو یہ زیادہ عزت کا سبب ہے، باعث اعزاز یعنی عزت کا باعث ہے۔ اس عظیم گھر سے نسبت نمازی کو عظیم بنا دیتی ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی عظیم ہستی کے پاس جائیں گے، عظیم گھر میں جائیں گے تو اس کی جو نسبت ہوگی اس کی طرف ہم منسوب ہوں گے تو ہمیں بھی وہ عظیم بنا دے گی۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو تو اپنے نبی کی سنت چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے جو کہ آج کل لمحہ فکری ہے اس بارے میں کہ ہم نے ٹوٹلی طور پر حضور کی سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، ہم نے قتل عام شروع کیا ہوا ہے حضور کی سنتوں کا۔ تو جو لوگ حضور کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ لازمی طور پر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نماز فرائض تک چھوڑنا شروع کر دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تباہی کے دہانے پر ہیں، ہم تباہی کے بالکل قریب ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے سوچنا چاہیے، نمازیں مسجدوں میں ادا کریں، صدقات فطرات، یا اگر حج کر سکتے ہیں تو حج کریں، جو جہاد پر بلائے تو جہاد کریں، یہ فرائض میں ہے، اور اس کے علاوہ ہم پر جو ذمہ داری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ آگے نماز کے فوائد، نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں فائدے کون کون سے ملتے ہیں اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے صبح کو بروقت اٹھنا، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد جانا بذات خود ورزش کا درجہ رکھتا ہے، جس سے انسان کو روحانی اور جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
اس 2 لائنوں میں انہوں نے پورا ایک نماز کے جو فائدے ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، یعنی کہ گھر سے مسجد پر جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو روحانی طور پر ہم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم جب مسجد کے گھر سے اٹھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہوئے جاتے ہیں، یہ ورزش ہو جاتی ہے، اس کے بعد سجدہ رکوع یہ سارا کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گھٹنوں کی جس طرح ورزش ہے، آپ کی کمر کی ورزش ہے، آپ کے ہاتھوں کی، آپ کی کونیوں کی ورزش ہے، تو روحانی فائدہ تو ہوتا ہے، ساتھ ساتھ جسمانی فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر، دکھ درد سے آگاہ اور خوشی و غمی کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ انہی امور کا خیال رکھنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ دیکھیں جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، جو بندہ مسلسل 2 دن یا 1 دن جو کہ پکا نمازی ہو اور وہ نہ آ رہا ہو، تو ہمیں فکر لائق ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کو کوئی دکھ تو نہیں ہے، اسے خوشی ہے، غمی ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں نہیں آ رہا، تو ہم اس کے گھر پوچھنے جائیں گے کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہے۔ تو یہ سارے اگر ہم مسجد میں نہیں جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون بیمار ہے، کون کیا ہے، کسے یہ پتہ نہیں چلتا۔ جب کہ ہم کسی ایک جگہ مسلسل اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں زیادہ پتہ چل جاتا ہے۔ نماز ہمدردی، اثار، اخوت و محبت اور رواداری جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ خشوع و خضوع والی نماز اللہ تعالیٰ کے ہم بہت پسندیدہ ہے، یعنی کہ نماز سے جو صاف کون سے پیدا ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اثار ہوتا ہے، اخوت و محبت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، رواداری پیدا ہو جاتی ہے، تو اس جیسے جذبات انسان کے اندر پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں عاجز و انکساری، خشوع و خضوع ہوتا ہے عاجزی و انکساری، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہم بہت پسندیدہ ہیں کہ انسان محبت سے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رواداری سے رہے، اثار کرے، قربانی دے کسی کی خاطر، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا بھی باعث بنتی ہیں۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ تزکیہ نفس ہوتا ہے اپنی، ایک تو ہوتا ہے نا جسمانی پاکیزگی اور جسمانی، اور ایک ہوتی ہے روحانی پاکیزگی، تو روحانی پاکیزگی جو حاصل ہوگی وہ ہمیں نماز سے ہوگی، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر فکر سے یہ جو پاکیزگی ہے یہ حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت پاکیزگی کا خیال کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں، تاکہ ہم نماز کے روحانی اور جسمانی اور معاشرتی اثرات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دین کی حقیقی روح کے مطابق دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہو سکیں۔ یعنی کہ ہمیں کیا چاہیے، اس پورے چیپٹر سے ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، باجماعت نماز پڑھیں، نماز کے روحانی، جسمانی، معاشرتی اثرات جتنے ان سے فائدہ حاصل کریں، معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر ابھریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں تو ہم ایک ایسی شخصیت یا ایسے شخص ہوں، ایسے فرد ہوں جس کے پر اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے بھی ناز کریں گے، یہ ایسا انسان ہے جس نے پوری اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت ممکن ہے جب ہم اس کی جو نماز ہے باجماعت ادا کریں، مسجد میں جا کے ادا کریں، اور دین کی جو حقیقی روح ہے اس کو سمجھتے ہوئے، اس کو حاصل کرتے ہوئے، اس کی روح کے مطابق جو ہے ہم دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہو سکیں۔ سرخ روح ہوتا ہے اونچا مقام حاصل کر سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کا چیپٹر اچھے طریقے سے سمجھ بھی آیا ہوگا، اور آپ نے آیا یا نہیں آیا یہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں، بلکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھا کریں کمنٹس میں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کر دیجیے گا۔ ساتھ ہی اللہ حافظ۔